اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، یعنی اس میں سے اولاد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز ہوتا ہے، اور کس حکمت کی بنا پر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب کسی جوڑے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کون سی حکمت اور کون سا راز ہوتا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس صورت کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو ان کو کون کون سی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے؟ اور کیا بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی میں سے کسی کے اختیار میں ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لڑکا یا لڑکی کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے بدبخت لوگ مل جائیں گے جن کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ان بدبختوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس پیدا ہونے والی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض صورتوں کے اندر عورتوں کو تشدد کا نشان بنایا جاتا ہے اور عورتوں کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، اور وہ عورت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیدا کیا اس کو خاندان کے اندر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، در حقیقت یہ بدبخت لوگ اس تاریخی اور ظلمت میں جی رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک گمراہی اور جہالت کا دور تھا جب لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھا کرتے تھے اور بیٹی کا پیدا ہونا بری بات جانی جاتی تھی، اور معاذ اللہ اس جاہلیت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر جب کسی خاندان کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو رکھ لیا جاتا، اور جب کسی خاندان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس معصوم سے پھول کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور اسے زندہ دفن کر کے قتل کر دیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دور کئی سالوں تک چلتا رہا، اور پھر آخر کار وہ زمانہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، جنہوں نے عورتوں کو عزت بخشی اور بیٹیوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب اسلام نے بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بنا دیا، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ایک بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس تاریخی سے نکال کر ہدایت کی طرف راہ دکھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دور کے بدبخت لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور اسی جہالت کے اندر جی رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے،
اور اس کے گھر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے اور اس کے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرا ہاتھ تجھے دے دیا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی پر نور برس رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے قریب ٹھہرے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، یہ جو نور اس بستی پر برس رہا ہے، یا تو اس بستی میں کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا کسی نے اپنی گھر میں کدو شریف کی ہانڈی پکائی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس گھر میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس حکمت کے بارے میں جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور کس حکمت کے تحت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس حکمت کے تحت بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھیں۔ ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں۔ پیارے دوستو، ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیا کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی کی تخلیق میں یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کچھ بھی صداقت پسندی یا سچائی کی رمز باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان کے مرض نے شدت اور طوالت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ اور مرغوب اشیاء کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ اس طرح اس پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی کی تخلیق میں فرق کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا رقیق اور زرد ہوتا ہے؟ ان میں سے جو مادہ دوسرے مادے پر غالب آ جاتا ہے وہی بچے کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر اور ان کے تمام اعضاء پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نیند کے اندر چلے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ غفلت میں داخل نہیں ہوتے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی میں سے کسی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔